ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر تشریف فرما ہے، خطبہ چل رہا ہے، خطبے کے درمیان میں الفاظ آ جاتے ہیں، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل۔ خطبہ آپ حضرات کے سامنے عربی میں ہو، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، صحابہ کو پتہ ہے کیا بولا جا رہا ہے۔ صحابہ نے ٹوک دیا کہ عمر آگے پیچھے سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں، آپ یہ کیا بول رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا میرے سامنے ایک منظر آیا اور میں نے دیکھا کہ ہمارا وہ قافلہ جو جنگ کرنے کے لیے ایران کے پاس گیا ہوا ہے، ایران آج کل چرچاؤں میں خوب ہے، اس کے قریب ایک علاقے میں جنگ چل رہی ہے، اور مسلمانوں کے امیر قافلہ جو اس وقت میں جرنیل ہے، اس شخص کا نام ساریہ ہے، ساریہ بن زنیم، اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، وہ امیر ہے۔ وہ کیا کر رہے ہیں کہ پیچھے کی طرف پہاڑ ہے، مطمئن ہے کہ ادھر سے دشمن حملہ نہیں کرے گا، سامنے حملہ کرتے جا رہے ہیں، اور حضرت عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ پیچھے سے لشکر آ کر ان پر حملہ کرنے والا ہے اور ان کا دھیان ادھر نہیں ہے، تو میں نے کہا یا ساری الجبل، یا ساری الجبل، کہ پہاڑ کی طرف دیکھو ادھر کیا ہو رہا ہے۔ صحابہ نے یہ بات سنی، سن کر کے نوٹ کر لی، دیکھیں حقیقت کیا ہے، تاریخ نوٹ کی، وقت نوٹ کیا، کب ہوا یہ کام۔ چنانچہ جب وہ قافلہ وہاں سے فتح کے ساتھ جنگ کو جیت کر واپس آیا ہے، انہوں نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کوئی عجیب واقعہ ہوا؟ تو حضرت ساریہ بن زنیم نے کہا ہاں ہوا، ہم اپنے پیچھے کی طرف سے بے فکر تھے، ہمارا دھیان ادھر تھا ہی نہیں، یکا یک حضرت عمر کی آواز سنائی دی ہے۔ حضرت عمر کے جو الفاظ مدینے میں ہیں، مدینے سے ایران کتنی دور ہے، اس جگہ کا آپ اندازہ کریں، اس کی سرحدوں میں وہ قافلہ جنگ کر رہا ہے، اور وہ صاف کہتے ہیں کہ آواز عمر کی تھی، اور آواز میں بات تھی یا ساری الجبل، کہ پہاڑ کی طرف رک کر کے دیکھو۔ میں نے اپنے فوجیوں کو ادھر رک کیا، ادھر سے آنے والے قافلے کو ہم نے بکھیر دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ اس جنگ کے اندر اللہ نے ہمیں عزت دی۔ تو یہ مقام اللہ نے حضرت عمر کو دیا ہے۔ آج وہ لوگ جو حضرت عمر نے ہی تو یہ کام کیا ہے، یہ الفاظ کہہ دیتے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ عمر وہ ہے جن کی بات کا لحاظ قرآن کرتا ہے، عمر وہ ہے جن کی بات کا لحاظ اللہ کرتا ہے، جن کے الفاظ کو اللہ نوٹ کر دیتا ہے، اور ان الفاظ کو اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ پڑھو گے تو ثواب ملے گا۔